والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمضنين. محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 7ویں آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. محترم سامعین، جیسا کہ کل ہم نے سورہ بقرہ کی کچھ تفسیر عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ کے متعلق ہی کچھ عرض کیا تھا، اور اب آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے اوپر گفتگو ہوگی. سورہ آل عمران قرآن مجید فرقان حمید کی تیسری صورت ہے نمبر کے حساب سے. پہلی صورت جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ، اور تیسری سورۃ آل عمران، جس کی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ تفسیر ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. محترم سامعین، سورۃ آل عمران تقریباً 200 آیتیں جو ہیں وہ سورۃ آل عمران میں ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی 7 بڑی صورتوں میں سے ایک یہی صورت یعنی سورہ آل عمران ہے. یہ صورت مدنی ہے، یعنی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی جو ہے یاد رکھیے کہ تقریباً 83 آیات، یعنی سورہ آل عمران کی پہلی آیت کے بعد سے لے کر 83ویں آیت تک جو ہے آیت نمبر 83 تک جو آیتیں ہیں وہ وفد نجران کے سلسلے میں ہی نازل ہوئی ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب یہ نجران کا وفد، ڈیلیگیشن آف نجران، یہ کیا ہے؟ سعودیہ میں، آج کل کے سعودیہ میں، پہلے تو جناب کوئی سعودیہ ہوا بھی نہیں کرتا تھا، تو سعودیہ میں آپ دیکھیے تو آپ کو جنوب کی طرف یمن کے بارڈر کے قریب جو ہے وہ ایک علاقہ نظر آتا ہے جس کو نجران کہا جاتا ہے. تو نجران میں پہلے عیسائی رہتے تھے، اور عیسائی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت جو ہے وہ کرنے لگے. تو اللہ کریم نے تقریباً 83 آیات سورہ آل عمران کی وہ اسی کے مطابق جو ہے اسی کے متعلق نازل فرمائیں. اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں آپ کو منافقین کا ذکر ملے گا، ان کے نفاق کا ذکر ملے گا، غزوہ احد کا ذکر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین، یہ کائنات بنائی، اور کتنے خوبصورتی کے ساتھ اس کا انتظام رکھا. اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی خلا نہیں. اللہ کریم کی اس کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلق کی جو ہے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو چنانچہ آپ کو جو ہے اس سورہ آل عمران میں یہ بات بھی ملے گی. اس کے علاوہ آپ جب آخر میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اور مزید جہاد کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور آخری جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والوں صبر اختیار کرو. اور صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے انسان مشکل میں جو ہے وہ پڑا رہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جد و جہد جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہوتی رہے، اور انسان ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دشمن سے سبقت لے جاؤ، اس سے بھی جو ہے اس سے زیادہ صبر تم کو کرنا چاہیے. ورابطوا، اور اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرو، اس پہ پہرا دو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیابی پاؤ. تو محترم سامعین، یہ جو ہے مختصر سا میں نے ایک خلاصہ چند مضامین جو ہے
सूरह आले इमरान के आपके सामने पेश किए। अब हम चलते हैं उस आयत की तरफ जिसको दौरान खुतबा मैंने आपके सामने तिलावत किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेसिकली दो तरह की आयतें, वैसे तो जो है अगर आप कैटेगरी बनाएं इल्मुल कुरान की रोशनी में, उलूमुल कुरान की रोशनी में, तो कई तरह से कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत की जो है अक़साम बनाई गई हैं। लेकिन जो दो किस्में अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल इब्तिदाई तौर पर कुरान में ही बयान फरमाई है सूरह आले इमरान में, तो अल्लाह करीम फरमाता है हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात, कि अल्लाह ही है कि जिसने आप पर किताब को नाजिल फरमाया जिनमें से चंद आयतें मुहकम हैं, मजबूत हैं। मजबूत क्या मतलब? दे आर वेरी क्लियर इन देयर मीनिंग, तो वो जो है बहुत मजबूत हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, और वही जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो है वो मेन आयात हैं। व उखरू मुतशाबिहात, और दूसरी आयात वो कौन सी हैं? वो मुतशाबिहात हैं, एम्बिगुअस हैं इन द मीनिंग। ओके, तो उनके मीनिंग जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। फ़अम्मा अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, तो वो लोग कि जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ापन है, सीधे नहीं है, अल्लाह अकबर, कि जिनके दिलों में टेढ़ापन है वो क्या करते हैं? फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, तो वो फॉलो करते हैं उन आयात को कि जो मुतशाबे हैं, एम्बिगुअस हैं इन द मीनिंग, इब्तिगा अल फितनती व इब्तिगा अत-तअवीली। वो क्यों ऐसा करते हैं? अब जनाब जो है मफ़ऊल लहू आया, उनके जो है दो पर्पस हैं। एक तो ये कि वो फितना चाहते हैं, दूसरा ये कि उसके माने जो है माने तक पहुंचना चाहते हैं। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, और इन आयात मुतशाबिहात की माने अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही, और जो इल्म में पुख्ता हैं, रासिख फिल इल्म हैं, वो क्या कहते हैं कि हम इस पर ईमान रखते हैं, हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि जनाब ये आयात मुतशाबिहात जो हैं वो कुरान की आयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, कुल्लु मिन इंदिना रब्बिना। ये सब चाहे आयात मुहकमात हों चाहे मुतशाबिहात हों, ये सब के सब हमारे रब की तरफ से है। तो चनाशे वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और इसका जिक्र नहीं करते, इसको समझते नहीं मगर अक्ल वाले। मोहतरम सामईन, तो इससे पता चल गया कि आयात जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद में दो तरह की हैं, एक मुहकमात हैं और एक जो है दूसरी किस्म जो है वो मुतशाबिहात की है। और जो मुहकमात हैं दे आर वेरी क्लियर इन देयर मीनिंग, और जो मुतशाबिहात हैं वो जो है मानी में इतनी ज्यादा जो है वो वाजे नहीं है, वहां पे कुछ एम्बिग्विटी है, तशाबो है। अब आते हैं हम आजकल के मामलात की तरफ। देखिए कुछ फिरके इस्लाम में ऐसे भी निकले माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की इन आयात को माज़अल्लाह उन्होंने यूज करने की कोशिश की अपनी बदअकीदगी के लिए। उन्होंने माज़अल्लाह ये समझा कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आम लोगों की तरह है, मखलूक की तरह है, और उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब कुरान में लिखा अल्लाह का चेहरा है, फ़अैनमा तुवल्लु फ़थम्मा वजहुल्लाह, कि जहां पर भी तुम जो है अपनी डायरेक्शन फेरो उधर ही जो है अल्लाह तबारक व तआला का माज़अल्लाह वजह है। यानी उसका उन्होंने माना जो है ये समझ लिया कि वजह का माना जो है वो बिल्कुल जैसे इंसानों का चेहरा होता है वैसे ही जो है अल्लाह तबारक व तआला का भी चेहरा। कहने लगे जी ये कुरान से साबित है। इसी तरीके से अल्लाह करीम ने कहा कहीं फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कि अल्लाह का यद आमतौर पे हाथ को कहते हैं। तो अल्लाह करीम ने जो है मुजाहिदीन के ऊपर, मुमिनीन के ऊपर जो है कि उनकी जमात के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। अल्लाह करीम ने इस बात को जो है कुरान में इस तरह से फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला का दस्त कुदरत उनके यानी मुजाहिदीन मुमिनीन के हाथों पर है। तो चनाचे कहने लगे जनाब अल्लाह का भी हमारी तरह माज़अल्लाह हाथ है। तो ये जो है इस तरह से जनाब ये बातें जो हैं ये आयत कुरान की ली, लेकिन मानी जो हैं वो अपनी तरफ से लगाए। ठीक, तो
یہ سب کی سب آیتیں، یہ جتنی آیتیں ہیں کہ جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چہرے کا ذکر آیا یا ہاتھ کا ذکر ہے، مفسرین فرماتے ہیں، علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ جناب یہ سب کی سب آیتیں آیات متشابہات ہیں، امبیگوس ہیں، they are not clear in their meaning. اور اللہ کریم نے خود جو ہے قرآن میں بیان فرمایا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے نہیں، کوئی چیز ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طرح نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مخلوق کا چہرہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جناب، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں وجہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ جو ہے مخلوق کی طرح جو ہے وہ چہرہ رکھتا ہے، یا مخلوق کا ہاتھ جو ہے جناب جس طرح سے ہوتا ہے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرما دیا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کے حقیقی میننگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے حبیب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگوں کو معانی نہیں بتائے تو اور لوگ جو ہیں ان معانی کو نہیں جانتے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جن کا علم جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے، پختہ علم والے ہوتے ہیں، وہ خامخواہ کی جو ہے ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ آیت متشابہات ہے، ہم پیچھے نہیں جائیں گے اس کے، ہم کیا کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان پر، سب کا سب قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں آیت محکمات میں سے جو ہے لیسا کمثلہ شیء ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کی طرح نہیں، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ مولا کریم رب العالمین جو ہے وہ اعضاء سے پاک ہے، وہ چہرے سے پاک ہے، وہ ہاتھ سے پاک ہے، یا وہ ٹانگ سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جو ہے جناب اس ہماری ٹانگوں جیسی، مخلوق کی ٹانگوں جیسی اس کی ٹانگ ہے، نہ ہاتھوں جیسا ہاتھ ہے، نہ چہرے جیسا چہرہ ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وجہ سے مراد لیا ہے، کیا ہاتھ سے مراد لیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ بعض مفسرین نے تھوڑا جو ہے لوگوں کی کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہاں پہ مراد یہ لیا ہے کہ ید سے مراد سپورٹ ہے، کہ اللہ کی سپورٹ ہے ان لوگوں کے اوپر، لیکن پھر اس کے بعد وہی کہتے ہیں کہ جناب یہ معنی جو ہے سپورٹ کے معنی ظاہر ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کیا میننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قبلے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب قبلہ نہیں ملے، تمہیں ڈائریکشن نہیں پتا ہو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جو ہے جہاں پر بھی جو ہے وہ تم اپنے چہرے کو پھیر لو وہاں پہ وجہ اللہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہاں پر ذات الہی ہے، تم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو اور رب کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ کچھ معانی جو ہیں وہ علماء نے بالکل جو ہے مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور یہ جناب یہ تقریباً کامن سینس والے معانی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے اس معنی کو فائنل نہیں کہتے، یہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں، اور علم جو ہے حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ محترم سامعین، اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 26۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ریاست عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ریاست کو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے، تیرے دستے کریم میں ہی خیر ہے، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہی ہر چیز کے اوپر قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کے بعد جو ہے ایک چیز میں بیان کروں گا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے ہمیں عزت چاہیے، مقام چاہیے، ہمیں رزق کی فراوانی چاہیے۔ 10 مرتبہ اس آیت کو آپ صبح کی نماز کے بعد جو ہے جناب پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو سنت اور فرض کے درمیان پڑھیں،
اول آخر درود شریف انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا اور رزق کے کثیر خزانے بھی آپ کو جو ہے عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین، پھر اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 31 کی طرف۔ یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ عادت تھی کہ جناب کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو بڑے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہتے تھے، بلکہ آج تک کہتے ہیں یہودی کہ ہم جو ہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں۔ تو چنانچہ یہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 31 سورہ آل عمران کی، اس میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم جو ہے اللہ کے بڑے محبوب ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، فالو می، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم میری اتباع کرو گے تب اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، نہایت مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں ہم سب پر فرمائے اور ہمیں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں گا کہ جناب یہاں پر اب معاذ اللہ جب سے یوں سمجھیے کہ بیرونی قدم پاکستان ہندوستان میں آئے تھے تو ایک فرقے کی بھی بنیاد رکھی جس کو وہ لوگ خود جو ہیں وہ اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کا نام جو ہے چکڑالوی رکھا، کیونکہ ان کا جو بڑا جو فاؤنڈر تھا اس کا نام عبداللہ چکڑالوی تھا، تو چنانچہ ان کو جو ہے مسلمانوں نے جو ہے چکڑالوی کا نام دیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس نے جو ہے کہا کہ جناب سب کچھ قرآن سے، سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم لیں گے، ہم جو ہے جناب اللہ کی کتاب جو ہے فالو کریں گے اور جو ہے کسی شخص کو فالو نہیں کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح سے انہوں نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دروازہ بند کر دیا، معاذ اللہ جو ہے اس طرح سے گستاخی کی۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر اس آیت میں صاف فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، واقعتاً قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی کرتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے اپنا دوست بنائے گا۔ جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانے کی بات کرتا ہے تو جناب جو ہے اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کے جو ہے اس کی عقائد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، اس کے بعد آیہ نمبر 37 میں یاد رکھیے گا کہ اس سورت کو سورہ آل عمران کہتے ہیں نا۔ سورہ آل عمران وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں اس کو یہ نام دیا گیا آل عمران؟ آل عمران انگلش میں اگر آپ کہیں تو فیملی آف عمران، تو کیوں فیملی آف عمران؟ کیا تعلق کیا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا، ان کے بیٹے جلیل القدر پیمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ تحیۃ والصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا۔ تو چنانچہ ان دونوں کا ذکر آیا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور سیدتنا مریم کے والد کا نام جو ہے وہ عمران ہے۔ تو چنانچہ یہ فیملی آف عمران ہے، چاہے جو ہے جناب حضرت سیدتنا مریم ہو، چاہے حضرت نبی اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہو، دونوں جو ہیں ان کی فیملی میں سے ہیں اور ان کا خاص طور پر جو ہے اس سورت میں ذکر فرمایا گیا ہے، اسی لیے جناب اس سورت کو سورہ آل عمران کا نام دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی عزتیں، مقام عطا فرمایا ہے، اور یہاں پر بھی حضرت سیدتنا مریم کا ذکر آیا۔ سیدتنا مریم جو ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیاں ہیں۔ یہ عقائد کی بات ہے کہ جناب کوئی خاتون نبی نہیں ہو سکتی، رسول نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت سیدتنا مریم وہ نبی نہیں ہیں، وہ رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ کی ولیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور ان کی ایک جو ہے کرامت قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے کچھ باتیں، لیکن یہاں پر میں ایک چیز بس ذکر کروں گا۔ حضرت سیدتنا مریم جب حضرت زکریا ان کے پاس آتے، اور حضرت زکریا کی زیر کفالت تھیں وہ، اور حضرت زکریا ان کے خالو تھے، تو جب وہ ان کے پاس جو ہے سپرویژن کے لیے آتے، لک آفٹر کے لیے آتے، دیکھنے کے لیے آتے، حضرت مریم علیہ السلام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبادت میں مشغول ہوتی تھیں، ٹھیک، اور ایک اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے ایک کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں جو ہے وہ محصور کر لیا تھا۔ اور وہ کمرہ جناب کہاں پر ہے؟ ابھی بھی آپ جو ہیں بیت المقدس جائیں، مسجد اقصیٰ جائیں، تو آپ کو جو مین مسجد اقصیٰ جو ہے وہ کہلاتی ہے، ایک تو اصل میں وہ سارا ایریا ہی جو ہے مسجد اقصیٰ کا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف مساجد جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں۔ تو جو مین مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے، اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایک اور مسجد ہے، آپ اس میں نیچے جائیں گے تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حجرہ بھی آخر میں ملے گا، جس میں سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی تھی، تو جس کو جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے محراب سے تعبیر فرمایا۔ تو جبھی بھی حضرت زکریا ان کو وزٹ کرنے کے لیے اس محراب میں جاتے تھے، قرآن کہتا ہے وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، وہ ان کے پاس رزق پاتے تھے۔ اور وہ رزق کیا تھا جناب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بے موسم کے پھل، آج کل تو بے موسم کے پھل جو ہے پھر بھی مل جاتے ہیں اور آرٹیفیشلی طور پر جو ہے ان کو گرو کیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو آرٹیفیشل گروئنگ کا سسٹم کوئی تھا ہی نہیں، تو چنانچہ اس وقت بے موسم کے پھل حضرت زکریا دیکھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے کہا یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سیدتنا مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو چنانچہ یہ جو ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا۔ یہ جناب جو ہے بالکل یوں سمجھیے کہ نیچر کے خلاف تھا، اس موسم میں وہ پھل پایا نہیں جاتا، اور وہاں پر جو ہے حضرت سیدتنا مریم کے پاس جو ہے موجود تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ قوت عطا فرماتا ہے، وہ تحفے عطا فرماتا ہے جو کہ عام عقل سے ماورا ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ سپر نیچرل ہوتے ہیں، اور یہ طرح طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سپورٹ فرماتا ہے، ان کی تائید فرماتا ہے، ان کی تقویت فرماتا ہے، ان کو یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ کبھی جو ہے جناب حضرت سیدتنا مریم کو یہ پھلوں کی صورت میں عطا فرماتا ہے، اور کبھی حضرت آصف بن برخیہ جو کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو ہے امتی تھے، ان کے درباری تھے، کبھی اللہ کریم ان کو عطا فرماتا ہے اس قوت کے ساتھ کہ جناب وہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس جو ہے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ کبھی قوت ہوتی ہے، کبھی پھل ہوتے ہیں، کبھی اور کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اولیاء اکرام کی شان ماننے اور ان کے کرامات پر یقین رکھنے کا شرف نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 49 کی طرف، 49 کی طرف، کہ جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آن بان شان کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف آئے، اور بنی اسرائیل جناب جو ہے بڑے اپنے معاملے میں ضدی تھے اور مانتے نہیں تھے۔ انبیاء اکرام کو کئی کو انہوں نے شہید کیا، اور کئی کی جو ہے جناب معاذ اللہ تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے آیات کی تکذیب کی۔
تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے ان کی طرف آئے تو اللہ کریم نے ان کو شان عطا فرما کر بھیجا. کہنے لگے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں اور پھر کیا کرتا ہوں، فانفخ فیہ، اور پھر اس میں بس جو ہے میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پرندے جو ہے بناتے تھے مٹی سے اور پھونک مارتے تھے. اللہ کریم نے جو ہے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا. ولیوں کو اللہ کریم کرامت عطا فرماتا ہے نبیوں کے صدقے، اور نبیوں کو اللہ کریم جو ہے وہ معجزات عطا فرماتا ہے. یہ بھی جو ہے وہ سپر نیچرل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ ایک ان کا جو ہے معجزہ تھا. اور کیا کہتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں کیا کرتا ہوں کہ جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اور جو لیپریسی کا شکار ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہے اس کو جزام ہوتا ہے، کوڑ ہوتا ہے، برس ہوتی ہے، میں اس کو بھی اللہ کے حکم سے شفا عطا فرماتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو میں زندہ فرماتا ہوں. تو چنانچہ جناب جو ہے یہ تین چیزیں، اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں کہ جو تم نے کھایا، تم جو کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو تم نے اپنے گھروں میں چھپایا ہوا ہے میں اس کی بھی جو ہے تمہیں خبر دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے ہو. اگر تم جو ہے واقعتاً جو ہے تم انٹرسٹڈ ہو ایمان میں، ایمان لانا چاہتے ہو یا ایمان رکھتے ہو، تو پھر جو ہے وہ تمہیں اس میں نشانیاں ملیں گی. تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے معجزے کا یہاں پر ذکر فرمایا. پیدائشی اندھوں کو شفا عطا فرماتے ہیں، کوڑھیوں کو شفا عطا فرماتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در منثور میں یہ عبارت جو ہے نقل فرماتے ہیں، یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ 5,000 آدمی حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک دن حاضر ہوتے تھے، اور جو حاضر نہیں ہو سکتا تھا، اتنا بیمار ہوتا تھا، اتنا بڑا جناب جو ہے کوڑھ کا مریض ہو جاتا تھا، یا اور جو ہے اس کو نابینائی کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ وہ سفر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ اس کے پاس جا کر اللہ کے حکم سے اس کو شفا عطا فرماتے تھے. چنانچہ جناب اب یہ کہنا معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ معاذ اللہ ہماری طرح ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جناب جو ہے یہ کفر کا دروازہ ہے. انسان اس طرح سے جو ہے نبیوں کی گستاخی کرتا ہے اور جو ہے وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی محبت عطا فرمائے. اللہ کریم ساقی کوثر، ساقی سلسبیل کی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے. محترم سامعین، وقت بڑا کم ہے اور اس سے جو ہے ہمیں بڑی شکایت بھی رہتی ہے، لیکن اب کیا کریں کہ جو ہے وقت جو ہے وہ کچھ وجوہ سے ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہتا. اسی میں جب آپ آگے تھوڑے سے بڑھے ہیں تو آپ کو آیت نمبر 61 جو ہے نظر آئے گی، اور یہ آیت در حقیقت سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تھی، جو چیلنج دیا تھا، یہ جناب جو ہے یہ آیت اس کے ہی جو ہے متعلق ہے. پہلے تو وہ آئے اور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ جناب حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں. تو پھر کہنے لگے کہ اچھا آپ یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں؟ اللہ اکبر. حالانکہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے تو کوئی والد نہیں تھے، تو جب ان کے والد نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے والد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات کا نزول فرمایا. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم
کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو صرف جو ہے وہ والد نہیں تھے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو نہ والد تھے نہ والدہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا نا جناب۔ تو جناب کسی آدمی کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جو ہے جناب کوئی نہ کوئی والد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے کرم سے تخلیق فرما سکتا ہے، اگرچہ یہ کہ جناب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا والد جو ہے، پہلا شخص جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، ان سے حضرت سیدتنا حوا کو پیدا فرمایا، اور ان سے جو ہے بنی نو انسان کی تمام جو ہے وہ نسل چلی ہے، ٹھیک۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا جو ہے نہیں فرماتا بغیر ماں باپ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر باپ کے ماں کے پیدا فرمایا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو چنانچہ جناب جو سرکار نے فرمایا کہ جو ہے تم پھر حضرت آدم کے متعلق کیا کہتے ہو، کیا ان کو بھی جو ہے تم اللہ کا بیٹا کہو گے؟ تو چنانچہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور پھر جو ہے انہوں نے سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے یہ مباہلے کی جو ہے وہ بات کی۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے حجت کرے اس بات کے بعد کہ آپ کے پاس علم، آپ کے پاس یقین آ چکا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، تو یہ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے ہم جو ہے گریہ وزاری کرتے ہیں، رو رو کر جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق کے متعلق جو ہے وہ پوچھتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اس طرح سے جو ہے ہم اللہ کی لعنت کو جھوٹوں کے اوپر ڈالیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے مباہلے کا کہ جناب دو فریق ہو جائیں جو کسی چیز کے متعلق بات کر رہے ہوں، اور تو ان میں سے ایک جو ہے جناب وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا یہ عقیدہ ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ اس کا عقیدہ غلط ہے، اگر میرا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر جو ہے وہ عذاب نازل فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسرا فریق بھی کہتا ہے، اور پھر جو ہے جناب جو مدت وہ مقرر کرتے ہیں عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مدت کے اندر جو ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، جو غلط عقیدے پر ہوتا ہے، اللہ کریم اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ جو ہے اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ کہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے مبالغہ کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں تم اپنی جانوں کو لائیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی جانوں کو، کن لوگوں کو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ اللہ اکبر۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک طرف جو ہے حضرت امام حسن ہے، سرکار ان کا ہاتھ تھامے ہوئے، گود میں ننھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پیچھے سیدنا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدہ فاطمہ جن کا کل جو ہے جناب یوم وصال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کے صدقے اللہ کریم تمام انسانیت پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ محترم سامعین، سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو ہیں وہ اہل جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بدعۃ منی اغضبنی ما اغضبها، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، جو چیز
उनको जो है नागवार गुजरती है वो मुझे भी नाराज करती है। ये जो है सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह सैयदतुना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह तबारक व तआला दीन दुनिया आखिरत सब में उनकी बरकतें हमें अता फरमाए। तो चुनांचे जनाब मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज करूं और ख़त्म करूं कि हुआ क्या कि वो लोग जो हैं उनमें से जो बड़ा उनका जो है वो यूं समझिए प्रीस्ट था, पादरी था, वो आया, उसने कहा कि एक ग्रोह नसारा, तुमको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सच्चे रसूल हैं, और जब भी कोई आदमी नबी से मुबाहला करता है, उनके खिलाफ दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को नीस्तो नाबूद फरमा देता है। तो चलो उनके पास चलते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं। अल्लाह अकबर। चुनांचे वो लोग जो हैं जो कि अभी मुबाहले की बातें कर रहे थे, वो सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। जैसा मैंने अर्ज किया कि जनाब जो है एक तरफ हजरत इमाम हसन हैं, गोद में इमाम हुसैन हैं, पीछे अल्लाह अकबर मौलाए कायनात और सैयदतु निसाइल आलमीन तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। फिर जो है वो आए और उस वक्त जो है जब करीब आए तो उस ही पादरी ने कहा कि ए गुरोह नसारा, या माशर नसारा, इन्नी लअरा वुजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ील जबलन मिन मकानिही लअज़ाला। ए नसरानियों, ए ईसाइयों, मैं जो है ऐसे चेहरे की तरफ देख रहा हूं, ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि अगर ये अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करे ना कि ए मौला जो है इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, वो हटा देगा। अगर तुम इनसे जो है मुबाहला करोगे तो सारी दुनिया के ईसाई खत्म हो जाएंगे। तो चुनांचे जो है उन्होंने सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो है की बारगाह में हाजिर होकर जो है माफी मांगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा फरमाया। मोहतरम सामीन, आगे आयत जो है मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन की है। ये आयत नंबर 67 है कि अल्लाह करीम फरमाता है कि इब्राहिम जो हैं ना वो यहूदी थे ना वो ईसाई थे, लेकिन वो क्या थे, वो हनीफन मुस्लिमन थे, वो हर बातिल से जुदा मुस्लिम थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। आजकल जनाब आप इब्राहिमिक फेथ की बात सुनते होंगे ना, कि अदियान इब्राहिमिया कि जो दीन जो है वो हजरत इब्राहिम की तरफ जो है वो मंसूब है। कहते हैं कि जनाब जो है उसमें यहूदी शामिल हैं, उसमें ईसाई शामिल हैं, उसमें मुसलमान शामिल हैं। तो असल में हजरत सैयदना इब्राहिम का दीन जो है ना यहूदियत है ना जनाब ईसाइयत है, बल्कि उनका क्या दीन है, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। उनका अकीदा नहीं था कि माज़अल्लाह जो है हजरत ईसा अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, या हजरत उज़ैर जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। वो हमेशा जो है हनीफ थे, मुस्लिम थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। मोहतरम सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद आयत जो है हमने आपके सामने जो है वो पेश की। अगरचे कि सूरह आले इमरान की माशाअल्लाह जो है वो 200 आयत हैं, 200 आयत जो है वो हम आपके सामने जो है वो पेश नहीं कर सकते। चंद ही आयत जो है हमने आपके सामने पेश करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 185 में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ये बात याद रखें, अल्लाह करीम फरमाता है कि हर जान को मरना है, उसको मौत का मज़ा चखना है, और तुमको तुम्हारे अजर क़यामत के रोज़ ही मिलेंगे। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और जिसको जहन्नुम से दूर रखा गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही जो है वो कामयाब हुआ। अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब के सदक़े, सहाबा के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, हज़रत सैयदतु निसाइल आलमीन के सदक़े हम सबको जो है जन्नत में दाखिले की सआदत नसीब फरमाए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया की जिंदगी जो है वो सिर्फ धोखे की मता है, धोखे का सामान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी जो है वो नकल फरमाई है, बयान फरमाई है। माज़अल्लाह सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें बनाई हैं माला ऐनुन रअत, जिसको किसी आंख ने भी नहीं देखा, वला उज़ुनुन समिअत, और किसी कान ने उनका तज़किरा नहीं सुना, वमा खतरा अला क़ल्बि बशर,
اور کسی انسان کے دل میں جو ہے ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس دنیا میں عزت کے ساتھ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آخری آیت کی طرف آؤں گا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، دین پہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ قائم رہو، وصابروا اور اپنے دشمن سے زیادہ صبر کرو، ورابطوا اور اسلام کی سرحد پر پہرا دو، سونا نہیں ہے، اسلام کی سرحدوں کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ ملک کی سرحد ہو یا چاہے جناب جو ہے وہ آپ کے اسلام کی نظریاتی سرحدیں ہوں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم جو ہے وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کو دین دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اصحاب بدر و حنین کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔